پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس۔ آج ہم بات کریں گے کراچی کے قدیم علاقے منگو پیر کے مسائل پر۔ آئیے مکینوں سے جانتے ہیں ان کے مسائل۔ یہاں کے کیا بنیادی مسائل ہیں؟ یہاں پر 25 سالوں سے بنیادی مسائل تو اپنے جگہ پر ہیں۔ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم یہاں کالج کا یا کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کریں، کیونکہ ہمارے پاس نہ سیوریج ہے اور 80 سالہ آبادی ہے یہی سامنے، اللہ بچائے گوٹ، اس میں ابھی تک اپنا پانی نہیں ہے۔ ہم نے ٹون ناظم کے پاس 12 گئے، ہڑتالیں کی، لیکن ہمارے پاس اپنا پانی نہیں ہے۔ اندر آپ گلیوں میں جاؤ، کوئی نمازی جا نہیں سکتا ہے، کوئی ایمبولینس کو اندر آپ داخل نہیں کر سکتے، اتنے حالات برے ہیں علاقے کے اندر۔ اور روڈ کا حالت تو آپ کے سامنے، آپ کھڑے ہوئے روڈ دیکھ رہے ہو۔ ابھی یہ دوپہر کا ٹائم ہے، تھوڑا رش کم ہے، شام میں ادھر جو ہے نا بالکل آنے جانے کا راستہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اتنا روڈ گرا ہوا ہے۔ روڈ کے کنارے میں جتنے بھی کھڈے ہیں مینول کھلے ہوئے ہیں، روزانہ آئے دن ان میں گاڑیاں گرتی ہیں، پھر ہمارے لوگ ہیں جمع ہو کر اس گاڑیوں کو نکالتے ہیں۔ یا حادثے کا شکار کل ایک رکشے کا شکار حادثہ ہوا، اس میں جو ہے نا ایک لیڈیز ایک بچہ زخمی ہوا۔ ابھی اگر مسائل ہم آپ کو بتانے کو جائیں تو منگو پیر پورا ہی کھنڈر ہے اس وقت۔ آپ کبھی وزٹ کریں پورے منگو پیر کا تو پورا منگو پیر کھنڈر ہو چکا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک آسرا ملا تھا کہ ٹون بنے گا، اس کے بعد جو ہے نا حالات بہتر ہوں گے۔ ٹون بننے کے بعد بھی ابھی 2 سال 1 سال ہو گیا، ابھی تک کوئی ایسا کام نظر نہیں آ رہا جس میں ہم جو ہے نا کسی کی تعریف کریں کہ ان نے ہمارا یہ کام کر دیا، ہاسپٹل میں اپنا بندہ ایڈمٹ کر سکیں یا پہنچا سکیں۔ یعنی منگو پیر اس وقت منجو دڑوں کا وہ نظام پیش کر رہا ہے، بالکل منجو دڑو۔ منگو پیر کو منگو پیر نہیں ہے، منجو دڑو بنا ہوا ہے اس وقت۔ کن کن مسائل کا سامنا ہے آپ کو یہاں پہ؟ رات کو جاتے ہیں تو لائٹ نہیں، آپ مانے 6 گھنٹے آپ کے گھر میں لائٹ آئے، آپ 18 گھنٹے لائٹ نہ ہو اور آپ 12 گھنٹے کے تھکے ہوئے ہیں کام سے، اور گھر میں سونے کی بھی جگہ نہ ملے، آپ کیا کام کریں گے؟ اور مہنگائی کا یہ عالم کہ نہ تو لائٹ آتی اور بل آتا ہے 30,000 50,000 1 لاکھ۔ خدا کے بندو، ہماری ساری 40,000 تو تنخواہ نہیں ہے، ہم کہاں سے بل دیں گے، کہاں سے یہ پورے کریں گے؟ خدا کا واسطہ ہے ان کو بولیں ہمارے اوپر نظر رکھیں۔ ویسے تو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، بلاول صاحب کہتے ہیں میں کراچی کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مگر کوئی کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی کسی کے لیے نہیں سوچتا۔ بس آپ اس چینل کے ذریعے میرا پیغام حکومتی اداروں تک پہنچائیں تاکہ منگو پیر کے علاقوں اور پورے، میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہاں آپ کے علاقہ جو پختون آباد ہے، یہاں کے کیا کیا مسائل ہیں؟ سر مسائل تو بے شمار ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نالا لے لیں، جب بھی نالا بند ہو جاتا ہے، بارشیں ہو جاتی ہے تو روڈ پہ پانی آتا ہے۔ اس کے بعد آپ گراؤنڈ کی حالت دیکھ لیں، یہاں جنگلے لگے ہوئے تو وہ غائب ہو گئے۔ یہاں جو ہے نا منشیات، چوری ڈکیتی، یہ ساری چیزیں ہیں علاقے میں۔ اور تیسری بات تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے ایک ہی سرکاری اسکول ہے، وہ بھی بند پڑا ہوا ہے۔ کیا آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں، چاہے وہ ٹاؤن چیئرمین ہو گیا، ایم پی ایم این اے، وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر پا رہے کیا؟ سر ایم این اے ایم پی اے کا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ابھی۔ اور دوسرے ٹاؤن جو چیئرمین وغیرہ ہے وہ تو جب بھی نالے بند ہوتے ہیں وہ بیچارہ کام کرتا ہے، جو کونسلر ہے وہ کر رہا ہے الحمدللہ، وہ ہم چھپائیں گے نہیں کیونکہ وہ کر رہا ہے، صفائیاں بھی کرواتا ہے کہ جو ان کے کام ہے۔ اور دوسرا ہے کہ ہم کبھی گئے ہی نہیں ہیں، جب سارے علاقے والے ایک ساتھ جائیں گے تو پھر وہ کچھ کرے گا نا۔ کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ہیں؟ ہمارے علاقے میں یہ مسائل ہے کہ یہاں پر جو ہے پہلے تو اسکول کا مسئلہ ہے، اسکول کی جو ہے عمارت تعمیر ہو گئی، وہ ایرونشیو کا گڑھ بن گیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے روڈ اور یہ گلیاں جو ہے اس کے لیے جو ایم این اے کے فنڈ آئے، انہوں نے اپنے جو ہے آفتاب جہانگیر کے جو فنڈ آئے تھے اپنے اراکین کے گلیوں پکی کی، بیچ میں مثال کے طور پر 2 نمبر پکی کی، 3 4 5 چھوڑ دی، 6 چھوڑ دی، بھائی یہاں پر ان کا کوئی کارکن نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر جو یہ چوری ڈکیتیوں کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گھروں سے جو ہے اور باہر گاڑیوں سے یہ چوریاں ہو رہی ہے، یہ مسائل ہے۔ اور یہ گراؤنڈ کے یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں، نالے کی دیکھ رہے ہیں، صفائی اس کا یہ وہ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ اس حساب سے نہیں کرتے، 1 ہفتے بعد پھر یہ گند جمع ہوتا ہے۔ گراؤنڈ کی گرلیں ساری غائب ہیں، یہ کہاں چلے گا لوہا وغیرہ جتنا تھا؟ اور گراؤنڈ کی حالت بالکل ابتر صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں۔ یہاں پر رات کو جو ہے یہ پوڈری وغیرہ کا راج ہوتا ہے، وہ کس گرل لے جا سکتے، گاڑیاں لے جا سکتے، بائکیں لے جا سکتے، بیٹریاں لے جا سکتے۔ اس کے علاوہ گھروں پر بھی اگر ان میں کوئی دیوار چھوٹی ہو، باندھنے میں اثر نہیں کرتے، وہاں سے بھی جو ہے نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو یہ اس کی صرف یہ جو ہے یہ جو گراؤنڈ کا جو حالت ہے اس کی ذمہ دار صرف یہ پوڈری ہے۔ یہ آپ کے علاقے کا واحد گراؤنڈ ہے؟ ہمارے علاقے کے واحد گراؤنڈ ہے اور ماشاءاللہ سے منگو پیر میں یہ بڑا گراؤنڈ ہے پختون آباد کا۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ یہاں کے شہری جو پختون آباد ہے وہ اپنے مسائل بتا رہے ہیں، پانی، بجلی، گیس کے ساتھ ساتھ یہ گراؤنڈ میں آپ کو دکھاؤں تو واحد گراؤنڈ ہے علاقے کا جہاں پہ ہمیں بالکل یہ ابتر اس کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔
اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو منتخب نمائندے اگر اس طرف توجہ دیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، اسکول کی بھی پرابلم ہے، جبکہ یہ بنیادی سہولیات جو پانی، بجلی، گیس کے ساتھ ساتھ صحت اور تعلیم کی بھی ضرورت ہے ان علاقوں میں، اور یہاں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، بچے جو ہیں اس گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں، یہ نالا بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالا مکمل بند ہوا ہے، اور کافی کچرا ہمیں خود بھی نظر آ رہا ہے، اور انفراسٹرکچر کی جو صورتحال کافی افسوسناک ہے۔ پختون آباد کا تو وزٹ کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں منگو پیر کے دیگر علاقوں میں جہاں ان کے شہریوں کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ منگو پیر سرمستانی محلے میں موجود ہوں، یہاں جو شہریوں کے مسائل ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں کے کیا کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کے؟ یہاں کے پہلے تو مسائل یہ ہے کہ اسکول کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی مطلب کوئی تعلیم صحیح سیٹنگ نہیں ہے اسکول کا، اسکول ہے تو وہاں پہ ٹیچر نہیں ہے، سر نہیں ہے وہاں پہ، تو ویسے بند پڑے ہیں۔ خاص کر ہمارے سرمستانی محلے کے بچے تھوڑا بہت تو کام کر لیا غنی بھائی نے، کونسلر نے، باقی اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایسا کام نہیں ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلی کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اور سیوریج وغیرہ یہی نظام مطلب درم برم ہے۔ باقی بے روزگاری تو اتنے ہیں کہ یہاں پہ خاص کر اس علاقے میں، ٹھیک ہے، یہاں گریجویٹ بھی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، لیکن کیا ان کو حقوق نہیں مل رہے، حق نہیں مل رہے۔ اما کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اب لوگ غریب بندہ ہے، پکوڑا بیچ رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ عورت کام کرتے بنگلے میں، ہمارا گھر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، گلی کے اندر اچھا نوکری نہیں ہے، پکا نوکری نہیں ہے، ہم لوگ اوپر ایسا ظلم کرتا ہے۔ یہ گلی ہے، یہ ہم لوگ کا منول ہے، بارش ہوتا ہے پانی کے اندر اب ڈوب لیتا نکلتا ہے، ڈوب لیتا نکلتا ہے۔ آج یہ چیئرمین وغیرہ ممبر کیا کر رہے غریبوں کو لیا؟ غریب کا زکاة کا ہے، ہم لوگ بیوہ ہے، سارے گلی کا عورت بیوہ یتیم کو کچھ نہیں چاہیے۔ بولو تم انصاف کا بات کرو، ہم لوگ غلط ہوتے بالکل ہم کو سزا دینا۔ ہم لوگ کا بیٹا بے روزگاری، بے دلدئی، مرشد پیچھے بیچ رہا ہے، مرشد گری کر رہا ہے، او کمائیے، ہم لوگ کا غریب ہے۔ یہ گلی کے اندر دیکھو، محلے کے اندر یہ گلی ہے، غریبوں کا گلی ہے، نل نہیں ہے، منول نہیں ہے، اور بارش ہوتا ہے سارے گلی پانی کے اندر پانی بھرتا ہے۔ ہم لوگ کا بندہ ہے غریب لوگ، ہم لوگ کمائی والا نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے، چولا بیچ رہا ہے، پکوڑا بیچ رہا ہے، دکان نکالتا ہے، انصاف کا بات کرے۔ ہاں یہاں کوئی کبھی ٹاؤن چیئرمین یا ایم پی ایم این اے نہیں آیا آپ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ نہیں، الیکشن کے دوران میں آ جاتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے پھر ادھر آتا ہے۔ بیوہ ہے ہم لوگ، بیوہ کا کچھ نہیں ہے، بیوہ کا نی راسا نی زکاة کچھ نہیں مل رہا ہے، خود ہی کھاتے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، خود ہی بنگلہ بناتا ہے، خود ہی بلڈنگ بناتا ہے، چیئرمینوں کے اندر بیٹھتا ہے، بولتے تمہارا فیصلہ کرتا ہے، نہیں میں کرتا ہے، میں کرتا ہے، بھاگ جاتے۔ یہ کیا کرتا ہے ہم لوگ کا لیے؟ صاحب تو ہم لوگ کا بچہ ہے بیٹا، ہم بڈھی عورت ہے، ہم لوگ کو نہیں کام دلاتے، بچے کا نہیں نوکری دلاتا ہے، جوان پھرتا ہے، یہ گھومتا ہے، کیوں خراب نہیں ہوتا ہے؟ بے روزگاری کا لیے کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، خراب بھی ہوتا ہے۔ پانی، بجلی، گیس ہے آپ کے علاقے میں؟ نہیں، گیس کدھر ہے؟ گیس آتا ہے، ایک دن آتا ہے، 10 دن نہیں آتا ہے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ ہے، نہیں ابھی چلو گھر کو دیکھو، 12 بجے آتا ہے جاتا ہے، پھر 3 بجے آتا ہے، 3 بجے جاتا ہے، پھر 9 بجے رات کا آتا ہے۔ تو یہ گلیاں آپ کی پکی نہیں کروائی جو ٹاؤن چیئرمین، ایم پی ایم این اے کوئی نہیں، کبھی نہیں آئے؟ میں نے ان کو کلا کرو، کچرا دیکھو جمع اس کے اندر آتے کالی ایسا کرتا ہے، میں نے ان کے اندر کچرا جمع کرتا ہے، ڈھکنا منہ پہ دیتے پھر جاتا ہے۔ بچوں کو روزگار نہیں ہے، یہ بھر جاتا ہے، بچوں ڈوب جا رہا ہے، گٹر لائن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرا ہمارے لیے؟ یہ منگو پیر کا خالی نام ہے بس، علاقے میں یہ تم بھی دیکھا، یہ گٹر لائن کا، بجلیوں کا، گیسوں کا، اس نے بھی بات یہ کرا، میرا بھی بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سرمستانی محلے کی اگر میں آپ کو صورتحال دکھاؤں تو یہاں پہ جو گلیوں کی یہ صورتحال ہے، سیوریج کا پانی جو ہے وہ یہاں موجود ہے، شہری جو ہیں وہ اپنے مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں پبلک نیوز کی ٹیم کو۔
इसी तरह मंगो पीर के दीगर इलाकों की जो सूरत हाल है वो सेम ऐसी सिचुएशन है, जबकि यहाँ पे जो शहरी हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से शिकवे करते नज़र आए कि वो वोट के टाइम तो नज़र आते हैं लेकिन वोट लेने के बाद जो है वो नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे यहाँ के मसाइल के हवाले से? यहाँ एक ग्राउंड बनी है, हमारे दोस्त ने बनाई अपनी मेहनत से, साजिद रिंद नाम है, स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस ग्राउंड की कोई खातिर ख्वाह जो है ना वो कोई यानी इंतज़ाम नहीं है। ये टाउन की और सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसको फराम करें, चौकीदार फराम करें, लेकिन 3 दफ़ा चोरी हुई है, एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन अफसोस का मकाम है मंगो पीर जैसे इलाके में जो है ना इतनी बेहतरीन स्टेडियम बनाई, लेकिन उसकी कोई एक और स्टेडियम है कदीमी। आपका कहने का मकसद है कि जो इंतज़ामी नुमाइंदे हैं वो आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहे, ख़ासकर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से जो ग्राउंड है वो आपको नहीं दे पा रहे जिस तरह का चाहिए ग्राउंड आपको? हाँ, इसलिए, वरना क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो स्पोर्ट से दूर होंगे तो लाजमी वो नशे में मुब्तला होंगे, तो जिस इलाके में स्पोर्ट होगा वहाँ के अस्पताल वीरान होंगे। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। क्या कहेंगे आप? हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तकरीबन 15-20 साल से वोट दे के आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी दे के आ रहे हैं, जमात इस्लामी को भी दे के आ रहे हैं, पर हमारे इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। तो हमारा गनी भाई ये इस चक्कर जीता है, तो यहाँ पानी का लाइन लाया था, पानी नहीं था, वो गनी भाई ने लाया था, बाकी पीपल्स पार्टी के बाकी जो चेयरमैन थे उन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया था, सिर्फ गनी भाई ने फिर पानी का लाइन भी ले आया, सेवरेज का मसला था उसको भी गनी भाई ने हल कर आया। हम 15-20 साल से दे के आ रहे हैं, हमारे अभी भी देखो मिलोनों में जो है ना ढक्कन भी नहीं है। मैंने कितना चक्कर चेयरमैन साहब से भी बात की और अपना काउंसलर से भी बात की, अभी तक ढक्कन भी नहीं यहाँ लगा है। आपको दिखाते जाएं, बिल्कुल नौजवान ने सही निशानदही की है। यहाँ पे ढक्कन नहीं है, पत्थर लगा के इस मैनहोल को बंद किया गया है। और यहाँ पे जो ख़वातीन थी उन्होंने भी यही शिकवा किया है, जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे बच्चे जो इन गटरों में गिर जाते हैं। जो टाउन नाज़िम है या दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि ऐसे इलाकों में जाएँ जहाँ पर गरीब आबादी है, कच्ची आबादी है, जहाँ पर गरीब बच्चे गलियों में खेलते हैं, उनके जो गटरों के ढक्कन हैं वहाँ पे लगाए जाएं ताकि उनकी जानें बचाई जा सकें। हम दीगर इलाके की तरफ चलते हैं मंगो पीर के, और वहाँ के जो मकीन हैं उनके मसाइल पर बात करते हैं। आइए मंगो पीर गरम चश्मे की क्या सूरत हाल है यहाँ के मकीनों से जानते हैं। क्या मसाइल दरपेश है आपको यहाँ पे? सर हमारे यहाँ मंगो पीर में तो सर बहुत मसाइल हैं, लेकिन ऐसे मसाइल जो हमारे ज़्यादातर जो ज़रूरतमंद चीज़ों के मुताबिक हैं, निकासी का जो है ना सर यहाँ कोई प्रोग्राम बिल्कुल दरम बरम है, ठीक है सर। और इसके अलावा जो है ना रोड हमारा सर जो है ना कब से, जबकि मेरे जहन में तो 25 साल 30 साल से जो है ना ये रोड वहाँ का वहीं जो है ना रह गया है। 6 महीने के बाद आपकी औलाद जवान होगी लेकिन ये रोड नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है सर, ये बिल्कुल दुरुस्त है सर आपकी बात, ठीक है सर। और इसके अलावा सर और भी मसाइल हैं सर हमारे, जो पानी बिजली गैस है यहाँ पे? या लोड शेडिंग हमारा बिजली का बहुत ज़्यादा है सर, बिल्कुल 24 घंटे में सर 8 घंटे की लाइट हैं और 12 घंटे सर, बल्कि 14 घंटे सर जो है ना गायब ही रहता है। बिल्कुल शहरी की बात आपने सुनी, मायूस नज़र आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ मुकामी सहाफ़ी यहाँ के मौजूद हैं, मंगो पीर के नूर इस्लाम। नूर इस्लाम, आप यहाँ पे गाए बगाए रिपोर्ट करते रहते हैं यहाँ के मसाइल को, क्या समझते हैं ये मसाइल क्यों नहीं हल हो पा रहे? समर भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी टीम यहाँ पर आई मंगो पीर के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए। मसाइल हल इसलिए नहीं होते कि जो मुंतखब नुमाइंदे वो इसको हल नहीं करना चाहते। यहाँ 3 ऑफिस बनाए हुए टाउन चेयरमैन ने, एक औरंगी टाउन में है 5 नंबर में, दूसरा इज्तिमागार रोड पे, तीसरा गरम चश्मे पे। 3 दफ्तरों में वो मौजूद नहीं होते। जब पूछे तो या तो मेयर कराची के पास होते हैं या अपनी सियासी एक्टिविटियाँ कर रहे होते हैं, आवाम ढूंढ रहे हैं उसको। आपने भी यहाँ आकर देखा, टाउन चेयरमैन से रब्ते की भी कोशिश की, मुलाकात नहीं हो सकी, और हम भी इसी तरह उसको ढूंढ रहे होते हैं, वो दस्तयाब नहीं होते हैं। देखें, जब लोगों के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे तो ऐसा तो होता है, फिर इंसान छुपता ही है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि अहले इक़्तिदार जो है वो हल करे? क्योंकि रोड की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और कई सालों से ये रोड ख़राब है। पानी, बिजली, इसके साथ दीगर क्या मसाइल हैं? देखिए, यहाँ पर पानी का भी मसला है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, गोट है, बस्तियाँ हैं
جہاں پر یونین کونسل کی سطح پر جو ہے وہ کنیکشن نہیں کیے ہوئے. منگو پیر مین روڈ سے واٹر بورڈ کی 66 انچ کی لائن بھی گزر رہی ہے, 44 انچ کی لائن بھی گزر رہی ہے, 24 انچ قطر کی بھی لائن گزر رہی ہے. تو واٹر بورڈ کی طرف سے تو پانی کی لائنیں یہاں سے جو ہے وہ علاقوں کو دی گئی ہیں, لیکن یونین کونسل کی سطح پر جب وہاں سے کنیکشن کا مسئلہ آتا ہے تو یونین کونسل کی جو ٹیم ہے یا ٹاؤن کی جو ٹیم ہے وہ ان علاقوں تک پانی پہنچانے سے جو ہے نا وہ قاصر ہے. ساتھ ہی گلیوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ 25-30 سال سے وہاں پر نہ تو پیور بلاک لگے ہیں, نہ جو ہے سی کا کوئی انتظام ہو سکا ہے. ساتھ ہی میں اسٹریٹ لائٹس منگو پیر, کیونکہ دیکھیں کھلے مین ہول ہے, اندھیرا رات میں کسی بھی جگہ پر اسٹریٹ لائٹس کا بندوبست نہیں ہے. موٹر سائیکل سوار, بچے, ضعیف وہ جو ہے اس میں گر کر حادثات کا شکار ہوتے ہیں. رپورٹ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں مین ہولوں میں گر کر, لیکن جو ہے انتظامیہ جو ہے ٹاؤن انتظامیہ وہ اس پر بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ لوگوں سے چپتے پھرتے ہیں, فیض نہیں کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے چوری پکڑی جائے گی یا عوام جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے. بہت شکریہ نور اسلام. کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم سر. ہم تو یہی کہیں گے کہ کافی ٹائم سے یہاں حکومت صرف پیپلز پارٹی کی رہی ہے. ہمیں انتظار میں رکھا کہ ٹاؤن چیئرمین آئے گا تو منگو پیر میں اچھے کام ہوں گے, اور منگو پیر کی صورتحال آپ کو پتہ ہے. مین درخواست آپ نے دی ہوئی یہ درخواست ہم نے ان لوگوں کو تقریباً 5 دفعہ ریسیونگ بھی لے چکے ہیں. 5 دفعہ دی ہے کہ ہمارے محلے میں کچرا کنڈی سامنے یوسی کے بنائی ہوئی ہے اور سیوریج کا کوئی کام نظام نہیں ہے اور گلیوں کا بدتر حال ہے. تو ہم نے صرف دلاسا ہی دیا ہے, آج تک کوئی کام نہیں کروایا ان لوگوں نے. بالکل ناظرین, یہ علاقہ مکینوں نے جو یہ اپلیکیشن دی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ کچرا کنڈی بالکل سامنے ہے, اور یہ یونین کونسل ہے 2 نمبر منگو پیر ٹاؤن کمیٹی کا لکھا ہوا, اور اس کے بالکل سامنے جو ہے کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے اور روڈ کی صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یونین کونسل میں ہمیں کوئی جو ہے یہاں منتخب نمائندہ نظر نہیں آ رہا. ہم دیگر لوگوں سے بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہاں کے مسائل اجاگر کرتے ہوئے. کیا کہیں گے آپ؟ یہاں کافی آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں. منتخب نمائندے مسائل حل کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ جی شکریہ سمر بھائی, آپ لوگ یہاں ہیں. منتخب نمائندے جو ہے وہ کوئی مسائل حل نہیں کر رہے, نہ ان کو شرم ہے نہ ان میں ہیں. ہم سوشل میڈیا کے توسط سے منگو پیر کے, خاص کر پورے ٹون کے تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن منگو پیر کے جو 3 یونین کونسل ہے اس کے کونے کونے کی ہم ان کو نشاندہی کر رہے ہیں. جہاں پہ مسئلے مسائل ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور صرف جب الیکشن سے پہلے آتے تھے اور ابھی بھی جہاں کا وہ دورہ کرتے ہیں وہ صرف ٹک ٹاک بناتے ہیں, کام پھر بھی نہیں کرتے. میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے بڑی بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جو ٹک ٹاک پہ زور دیا اس سے بہتر ہے کہ منگو پیر پہ توجہ دے اور اسٹون پہ توجہ دے. لیکن ابھی تک ان لوگوں نے 1 روپے کا بھی کام نہیں کیا. یہ آج ہو سکے آپ پورے منگو پیر کا وزٹ بھی کر لو گے, بہت ساری شکایتیں آپ کو ملیں گی منگو پیر کے حوالے سے. باقی ٹون جو ہیں 16 یوسی پہ ہیں وہاں پہ تو شکایتوں کے انبار ہے, لیکن منگو پیر کے جو 3 یوسی ہیں اس میں اگر آپ وزٹ کرو گے تو بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. بس سر ان لوگوں جیسا بھائی لوگوں نے بتایا نا, بالکل صحیح بتایا کہ ہمارے یہ پیچھے گلی جو ہے اس میں اسکیریچ لینڈ جو ہے تقریباً 14-15 سال سے وہ بہہ رہا ہے ایسا گڈر, اور یہ ان کا بالکل یہ سامنے لینڈ ہے یہ جو بہہ رہا ہے. ان کو کبھی بول بھی دیتا ہے, 3 درخواستیں میں نے خود دیا لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے, اگر پیچھے گلی میں گیا نا تو یہ اسکیریچ لینڈ پرسوں ہم لوگوں نے 1000 روپے جمع کر کے اور اس میں ایک پیپ بھی ڈلوایا. اپنی مدد آپ کے تحت, اپنی مدد آپ کے تحت. بالکل یہاں کے شہریوں کے مسائل آپ نے سنے, سیم مسائل ہیں, بنیادی مسائل سے محروم ہے یہ علاقہ, جبکہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ ان کے مسائل حل نہیں کر پا رہے. یہاں پہ کچھ بزرگ ملے, ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں جو سیوریج کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل کرتے ہیں. آئیے ہم دیگر علاقے کی طرف چلتے ہیں, منگو پیر کی یونین کونسل کی جانب, وہاں کے جو شہری ہیں ان کے کیا مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. یہ روڈ بہت خراب ہے, کہیں رکشے الٹ جاتے ہیں, یہاں بہت پریشانی ہے. مہربانی کر کے ہم حکومت سے بھی عرض کرتے ہیں, یہاں کے جو چیئرمین وغیرہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ بھائی صحیح طرح روڈ بنانے بہت تکلیف پریشانی ہے, بارش ہوتی ہے تو اور مصیبت بن جاتی ہے. پانی بجلی گیس کی کیا صورتحال ہے؟ بھائی یہی پریشانی پوری کراچی میں جو یہاں بھی یہ ہے, لائٹ 3-3 4-4 گھنٹے غائب رہتی ہے. تو مہربانی کر کے ہمیں سہولت دیں, ہم بہت پریشان ہیں. جی بالکل, یہاں کے شہریوں کے آپ نے مسائل سنے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ارباب اقتدار جو ہے وہ یہاں کے مسائل حل کریں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں, ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद मैं आपको बताता जाऊं, जिस रोड पे मैं मौजूद हूं ये मंगो पीर रोड है। एक तारीखी रोड है जो कि पाक कॉलोनी से शुरू होता है, हबीब बैंक, और उसके साथ साथ बनारस के बाद कस्बा कॉलोनी और इस्लामिया कॉलोनी, एवान कॉलोनी, कवारी कॉलोनी से होता हुआ नया नाज़माबाद, गेट से आगे पख्तूनाबाद और मंगो पीर का जो मज़ार है वहाँ, और उसके बाद गरम चश्मे से आगे ये रोड पे मैं मौजूद हूँ। इस रोड की हालत जो है वो कई सालों से इसी तरह है। यहाँ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के मुकामी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये रोड अब तक क्यों नहीं बन सका। क्या कहेंगे, ये रोड अब तक नहीं बन सका? इस रोड पे कई खूनी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और कई नौजवान जान से चले गए हैं। और ये जो रोड बना हुआ है वो कहीं पे 20 फीट है, कहीं पे 30 फीट है। पहले ये गुज़िश्ता दौर हुकूमत में काम शुरू हुआ था, वो लोग तो ये कह रहे थे कि यार ये पीपल्स की गवर्नमेंट है, इंक्रोचमेंट वो नहीं करते हैं। लेकिन अभी पीडीएम की गवर्नमेंट आया, अब दोबारा उसकी गवर्नमेंट है, इंक्रोचमेंट कहीं पे नहीं हो रहा है। इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये 15 साल में कई नुमाइंदे चेंज हो चुके हैं लेकिन तब्दीली कोई नहीं आई है। मकसद आपका कहने का मकसद है कि मुंतखब नुमाइंदे जो है वो तब्दील होते रहे, लेकिन इस इलाके की हालत इज़ार यही रही। हालत इज़ार देखे समर भाई, आज आप पूरा मंगो पीर घूम चुके हो। सिर्फ ये मेन रोड नहीं, जो अंदर के गलियाँ हैं वो भी आप देख चुके हो। यहाँ पे जो टाउन के फंड है, करोड़ों रुपए में फंड आते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि यहाँ पे कोई 1 रुपये का काम हुआ है तरक्याती? कोई काम नहीं हुआ है। सारा जो है नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक सारे करप्शन हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। लोगों की ज़रूरियात है, न सेवरेज का है, बिजली के तारों की हालत तो आप खुद देख रहे हो, रोड की ये हालत है। यहाँ पे तो मसाइल है, काम तो कोई भी नहीं हुआ है कि मैं बता दूं कि ये काम हुआ है और एक मसला है। मसले तो यार सारे मसाइल मौजूद है। बिल्कुल इन्होंने निशानदेही की है तारों की, और मैं बिल्कुल आपके हमारे कैमरामैन भी दिखाएंगे। ये तारें देखें, ये बिजली की तारों, ये इस हालत में किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, टूटी हुई हैं। लेकिन चाहिए जो इंतज़ामिया उनको कि ये फौरी तौर पे ये तारें जो हैं यहाँ से रिमूव करें ताकि जानों को बचाया जा सके। ऐसा ना हो किसी की कीमती जान जो है वो इस तारों की नज़र हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हाजी मनान साहब। ये बताएं, आप सियासी वर्कर भी हैं, क्या कहेंगे? आपकी भी गवर्नमेंट रही और दीगर जो हैं मुख्तलिफ़ जमातों की भी गवर्नमेंट रही, लेकिन ये रोड और इस इलाके की जो हालत है वो बदल नहीं सकी। सबसे पहले तो समर भाई आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और टाइम निकाल लिया कि मंगो पीर का जो देरीना मसला है मंगो पीर रोड का, वो आप ईवानों तक पहुँचाए। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत आया तो उस टाइम मेयर कराची और गवर्नर साहब ने यहाँ का इफ्तिताह किया। उस टाइम हमारा सिंध गवर्नमेंट के साथ ये कमिटमेंट थी कि 10 फीट नाला और एक साइड का जो रोड है वो वफाकी गवर्नमेंट बनाएंगी, दूसरा साइड जो है वो सेमी गवर्नमेंट बनाएंगी। तो बदकिस्मती से थोड़ा बहुत काम देर से सवेर से हुआ, लेकिन वो जो एक रविया रोड है वो तो अभी मुकम्मल हुआ। अब दूसरा रवैया की ये हालत है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस पे किसी भी जगह पर कहीं पे भी काम नहीं शुरू किया है। और बदकिस्मती यहाँ ये है कि इनके जो मुंतखब नुमाइंदे, उनकी बेशर्मी की इंतहा है कि यहाँ जहाँ हम खड़े, ये 10-15 दिन पहले जो बारिश हुए थे यहाँ पर इनकी पूरा वो लाव लश्कर आया था और यहाँ आधा घंटा शावल चला के लोगों को चकमा दे के यहाँ से निकल गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी नाली है और उनके नाली का इंतहा ये है कि सेमी गवर्नमेंट और सदर से लेकर मेयर कराची जिस अंदाज से वो मुंतखब हुआ, वो ख़ुद यहाँ मंगो पीर के 2-4 चक्कर लगा चुके, लेकिन किसी तौर पर उनको काम करने की ज़हमत नहीं हुई और हमेशा इन्होंने यहाँ के वसाइल पर नज़र रखा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शहरी जो हैं वो अपने मसाइल से आगाह कर रहे हैं। इस रोड की भी बात की जो कि इस इलाके का वाहिद रोड है, लाखों की आबादी है इस इलाके की, लेकिन इस रोड की हालत ज़ार आपको मैं दिखाऊं और इससे थोड़ा सा आगे जो है जो रोड का इफ्तिताह हुआ था उस रोड की भी हालत ज़ार आपको दिखाऊँगा। आइए चलते हैं। क्या कहेंगे यहाँ जो मंगो पीर के मसाइल हैं, कौन कौन से मसाइल हैं? समर भाई यहाँ मसला नहीं बल्कि मसाइल हैं, हज़ारों मसाइल हैं यहाँ पर। ये जो रोड है तकरीबन कागजात में 3 मरतबा बन चुका है, करोड़ों की करप्शन यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन अल्लाह जानता है, हम लोग नूरानी होटल से निकलते हैं, जब गरम चश्मे पे पहुँचते हैं, यहाँ से जब घर पहुँचते हैं तो हमें अपने घर वाले नहीं पहचानते। ये हालत है हमारे इस रोड की। और ये रोड मंगो पीर रोड नहीं, अभी खूनी रोड ये कह रहा है, जो जिसको बोल भाई खूनी रोड भला मंगो पीर। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर 2-3 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कीमती जानें जा चुकी हैं। गरीब लोग, मज़दूर,
जो भी बंदा आता है। अभी कुछ दिन पहले ये हमदर्द की डॉक्टर थी, उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, उसको फ्रैक्चर आया सर में और उसकी कुछ दिन बाद उसकी फौतगी हो गई। ये हालत है कि रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि यहाँ पर जो टैंकर चल रहे हैं बड़े बड़े और ये पत्थर आ रहे हैं, इनकी वजह से और इनके यहाँ के हमारे जो नुमाइंदे उनकी नाअहली की वजह से ये हमारे रोड नहीं बन रहे। इन करप्शन ही करप्शन है। और मैं आपको ये, अगर आप चलें तो मैं आपको विज़िट करवाऊँ। यहाँ का जो इलाका है, पूरे इलाकों में 1 रुपए का काम नहीं चल रहा है, 1 रुपए का काम। और अखबारों में आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास 25 ग्रुप हैं, उसमें ये कह रहे हैं भाई हमारे तरक्यात काम चल रहे हैं, लेकिन 1 रुपए का काम नहीं चल रहा। हमारे साथ जुल्म हो रहा, अल्लाह जानता है। मंगो पीर यानी हमारे सिंधी में हम कहते हैं कि निंधन का है। निंधन का रोड आपको चाहिए तो आप मंगो पीर की विज़िट करें और इसका मुआयना करें। मंगो पीर टाउन के वाइस चेयरमैन राना आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राना साहब, ये बताइएगा, जो मंगो पीर के लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, हर जगह शहरी यही शिकवा शिकायत करते नज़र आए हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो सूरत हाल है वो भी कोई अच्छी नज़र नहीं आई। तो क्या प्लान है आप लोगों के पास, कब तक ये आवाम के मसाइल आप हल कर पाएंगे? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फ़क्तन हमें आगाही देते हैं कि इलाके के वसाइल के हवाले से। ये एक मंगो पीर टाउन बेसिकली एक पुराना और कदीमी इलाका है, जिसमें आज से पहले जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं यहाँ पर, बलदियाती नुमाइंदे या एडमिनिस्ट्रेटर दौर, उसमें यहाँ पर इसको इलाके को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया है। तो जब से अभी नया टाउन बना है हमारा, हम दिन रात लगे हुए हैं कि एक स्पेशल हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट मिले ताकि हम अपने इलाके को मौसर तरीके से इसको इक़दाम कर सकें। बाकी रहा हमारे मेन रोड का काम, उसके ऊपर वफाक की तरफ से काम चल रहा है, जिस पे चेयरमैन साहब की पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं और सरदारी साहब से मुलाकात हुई है, चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है, तो उसके लिए अभी ग्रांट इशू हुई है और वो अभी काम स्टार्ट हो रहा है। कहने का ये मकसद है आपका कि आपके पास इस टाइम पे बजट नहीं है आवाम के मसाइल हल करने के लिए फ़िलहाल? ये हमारे पास जो ऑडिटी और टैक्स कलेक्शन हो रही है, उसमें से हम एमरजेंसी जो अभी तक हमारे टाउन बनने के बाद जो हुई हैं उनको हमने किया है, और इलाके में जो बुनियादी मसाइल हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहली हमारी तरजीह जो चेयरमैन साहब ने की है वो सीवरेज पे है। इस वक्त हम सीवरेज पे फोकस किया है हमने कि हम सीवरेज का काम उसको पहले बेहतर तरीके से करें। आपके टाउन की 16 यूनियन काउंसिल है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं या कर चुके हैं सीवरेज के मसाइल हल? तकरीबन हमारे 16 यूसीओं में हर यूसी में काम चल भी रहे हैं और काफ़ी जगहों पे काम कंप्लीट हो भी चुके हैं, लेकिन हमें कुछ मसाइल भी हैं जिनकी बुनियादों पे हमने जैसे KDA या LDA MDA, तो उनकी सोसाइटीज़ और जो स्कीमें हैं उनके बारे में हमने ऊपर बात भी की है ताकि हमें वहाँ पर काम करने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे टाउन के वाइस चेयरमैन। इनका कहना है कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए हम बजट ले रहे हैं हुकूमत सिंध की जानिब से ताकि हमें बजट मिले और हम आवाम के मसाइल हल कर सकें। आइए चलते हैं इस इलाके के दीगर मसाइल की तरफ और इलाका मकीनों से बात करते हैं। क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे? समर भाई, आप जैसा कि देख सकते हैं अभी सड़क आपके सामने, सड़क की हालात देख रहे हैं आप। वफाक हमारे साथ जो है ना सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है इस वक्त, ठीक है ना। हमारे पास बिजली मैसर है, पूरी रात 2-2 दिन तक बिजली की अवेलेबल नहीं होती हमारे साथ। जितने मसाइल हैं वो मंगो पीर में है, और कराची का सबसे कदीमी शहर मंगो पीर इसको कहा जाता है जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त। इसकी अगर हिस्ट्री आप देखेंगे, इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहली आबादी मंगो पीर की है जो आज तक खस्ता हालत में है। जी, कोई जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आपके मसाइल हल नहीं कर पा रहे? हमारे मुंतखब नुमाइंदों की जो है आत महदूद हैं, ठीक है, उनके पास खुले वसाइल नहीं है, ठीक है ना। वो जितना हो सकता है हमारे लिए कर रहे हैं। अब वो जितना उनके बस में वो कर रहे हैं बेचारे। अब ये हमारे MNA MPs जो हमारे असम्बलीज़ में बैठे हैं, ये उनका काम है। एक दफ़ा यहाँ पर आए, खुदारा मेरी दावत पर आए, मेरे तरफ से चाय पिएँ, इस इलाके का हाल देखें। ये टैंकर माफिया आप देखें, हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे बच्चे भाई टैंकरों के टायरों के नीचे आके आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। मंगो पीर गरम चश्मे तक की रोड की हालत आपने देखी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगो पीर चुंगी नाका, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी को ये रोड जाता है और एतराफ़ में कई गोट हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो रोड की हालत है वो इंतहाई अबतर नज़र आ रही है। यहाँ इलाके के जो समाजी रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बरोई साहब, ये बताइएगा कि ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा और इस इलाके के दीगर क्या मसाइल हैं? असल में रोड 2017 में बना था
اس کے بعد یہاں روڈ بناتے ہیں, اس کے بعد اس کے دیکھ بھال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بارش ہوئے, طوفان ہوا, روڈ ٹوٹ گیا, بہت خستہ حالت ہے اس وقت. امدر یونیورسٹی کا روڈ بھی یہی ہے, یہاں اسکول کے بچے جاتے ہیں, یہاں مقامی لوگ پریشان ہیں. تو کوئی والی وارث نہیں ہے, لاوارثوں کا طرح چھوڑا ہوا ہے. کراچی کنڈر ہو گیا ہے, حالت خود دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں لوگ ووٹ لے کے اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے ہیں, اپنے منمانی کرتے ہیں. آج کل اتنا حالت خراب ہے یہاں ٹینکروں کی وجہ سے. ایڈین یہاں پہ سارا پتھر والے گاڑی یہاں پہ, اتنا ہیوی روڈ ہے, اس پہ کوئی دیکھ بھال نہیں ہے اس کی. ہمیشہ لوگ اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد روڈ کا حالت بہت خراب ہے, انتہائی زیادہ خراب ہے. بجلی بھی اتنا ناقص ہے, آج کل 15 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے, گیس یہاں بھی نہیں ہے. کہ کہاں جائیں, کس کو بتائیں, کوئی والی وارث نہیں ہے, کس کو بتائیں ہم. جو منتخب نمائندے علاقے کے ایم پی ایم این اے یا چیئرمین جو ہیں ٹاؤن کے, وہ کیا یہاں کے مسائل حل نہیں کر پا رہے؟ ہمارے یہاں ایم این اے فاروق ستار ہے, تو مجھے ملا تھا, میں نے ان کو بولا ہمارے علاقے کے وزٹ کرو. بولا ابھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اب کہاں وہ فاروق ستار کہاں ہمارے علاقے میں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا, یہاں کبھی کام نہیں کرے گا. اس لیے انہوں نے ووٹ تو لیا ہے, جیسے بھی لیا ہے, لیکن کام نہیں کرے گا وہ. باقی ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, وہ کبھی کبھار آتے ہیں. ہمارا ٹاؤن ناظم میں وہ اپنا وہ باغ دوڑ کر رہا ہے رات دن, جو اس کا بس میں وہ کر رہا ہے. لیکن مسائل حل نہیں ہو پا رہے. مسائل بہت بڑے بڑے ہیں, بہت بڑے مسائل ہیں. یہ ٹاؤن چیئرمین کا کام نہیں ہے اتنا بڑا کام کرے, آئی وے کا روڈ بنا دے. ٹھیک ہے, گلی کوچوں میں چلو چھوٹا موٹا کام تو کر سکتا ہے, لیکن یہ روڈ اس میں نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ ابروئی صاحب. کیا کہیں گے آپ؟ سر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو شکایتیں کر کے تھک گئے ہیں. ہر کسی کے پاس, جس کے پاس بھی جاؤ تو وہ بھی یہی شکایت دے رہا ہے کہ بھئی ہم کوشش کر رہے ہیں. آج سے تقریباً 20 سال تو ہو گیا ہے. 20 سال میں یہ صرف کوشش دیکھی ہے ہم لوگوں نے, باقی کرا تو کچھ نہیں. یہ رش آپ دیکھ رہے ہو, خود آپ ادھر موجود ہو اس ٹائم. جو ٹینکر دیکھو تو ٹینکر ایک دوسرے کے اوپر آ رہے ہیں, کبھی دیکھو تو رکشے والے کو مار رہے ہیں, کبھی دیکھو تو موٹر سائیکل والے کو مار رہے ہیں. ہم تو شکایتیں کر کے تھک گئے ہیں. کوئی پرسہ حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. روڈ کی حالت یہ ہے کہ 20 سال ہو گئے, 20 سال کے بعد آج تک تو کسی نے نہیں بنایا. ہم شکایت دیں تو کس کو دیں؟ بالکل, آپ بھی مایوس نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے, آپ کے علاقوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو پا رہے ہیں, نہیں ہو پا رہے؟ جی مسئلے تو بہت ہیں, جیسے کہ ہمارے معزز علاقے کا جو ہے نا وڈیرا معتبر ہے. جیسے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ مسئلے بہت ہیں, کیونکہ یہاں پہ نو منتخب جو ایم پی ایم این اے, جہاں اس کا فنڈ لگنا چاہیے وہ ہمارے ایم کیو ایم یہاں کبھی بھی کام نہیں کرے گا. جیسے وہ یہ کچی آبادی میں کبھی آ بھی نہیں رہا ہے. اور جہاں تک ہمارا منگو پیر ٹاؤن چیئرمین ہے, اس کے بس میں یہ کام بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہے وہ کر نہیں سکتا. جہاں پہ سیوریج چھوٹے موٹے کام وہ دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہے نا بڑے بڑے کام ہے کوئی بھی ایم پی ایم این نہیں کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں. ایم پی ایم این یہاں پہ کوئی صاحب, انفراسٹرکچر کی تو تباہی ہم نے دیکھ لی, تعلیم اور صحت کے حوالے سے کیا ہے یہاں پہ؟ تعلیم بھی, سرکاری اسکول سارے بند ہو گئے, ایک بھی نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جماعت والوں کا اسکول ہے, باقی جو سوشل ورکر ہیں وہ کام کر رہے ہیں. سرکاری اسکول سارے بند ہو گئے, ٹیچر تنخواہ لے رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے. اور یہاں کوئی اگر بیمار ہو جائے, کوئی سرکاری ہاسپٹل ہے قریب میں؟ نہیں, کوئی نہیں ہے. اب وہاں سول اسپتال جانا پڑتا ہے, یا جنا اسپتال جانا پڑتا ہے, یا عباسی جانا پڑتا ہے. جنا اسپتال اور سول تو 2 گھنٹے ہیں یہاں سے. تو ظاہر ہے کچھ لوگ, کبھی ایسا ہو جاتا ہے واقعہ, لوگ نہیں پہنچ پاتے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہو رہا ہے, آئے دن موٹر سائیکل والا ٹینکروں کے نیچے آتا ہے. روڈ بہت خراب ہے, لوگ گر جاتے ہیں, رکشے والے کلٹی ہو جاتے ہیں. بہت خستہ حالت ہے, بہت برا حالت ہے یہ علاقے کے. بہت شکریہ. یہ تھے قادر بروئی, جو کہ علاقے کے سماجی رہنما بھی اور علاقے کے مسائل پر جو ہے بات بھی کرتے ہیں گائے بگائے. لیکن جو صورتحال روڈ کی ہے یا علاقے کی ہے وہ بالکل ہم نے آپ کو دکھائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر منتخب نمائندے ہیں وہ جواب دینے سے قاصر نظر آئے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. سمر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.